مکتی گلی حیدرآباد میں چلتے چلتے جانے کیوں مجھے حسینی لائبریری کی یاد آ گئی۔ پھر اس جانب میرے قدم اٹھ گئے، لیکن اب وہاں حسینی لائبریری کی جگہ کھلونوں کی دکان ہے جو حسینی بھائی کی اولاد چلا رہی ہے۔ حسینی لائبریری حیدرآباد کی مشہور لائبریری تھی، آنا لائبریری، جس کے کھلنے سے پہلے لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور رات گئے تک یہ کھلی رہتی تھی۔ یہاں ہر طرح کی کتابیں تھیں، جاسوسی، ادبی، رومانی، ڈائجسٹ، رسالے، اور اس زمانے میں پڑھنے والے بھی بہت تھے۔ حیدرآباد کی رونق ان لائبریریوں سے قائم تھی جو گلی گلی میں کھلی ہوئی تھیں۔ لیکن حسینی بھائی اور ان کی لائبریری کی بات ہی اور تھی۔ ہم لائبریری کا کوئی کونا پکڑ کر کھڑے کھڑے ہی پوری کتاب پڑھ ڈالتے، پھر ایک ساتھ 5 6 کتابیں لے جاتے۔ ہماری صبح ان کتابوں سے ہوتی جو ہم آنکھ ملتے ہوئے بلا منہ دھوئے بستر سے اٹھے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے ہمیں مستقل ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ حسینی بھائی کی لائبریری سے حیدرآباد کی کئی نسلوں نے علم و ادب حاصل کیا۔ جاسوسی ناولوں کے شوق ہی نے آگے تعلیم کے شوق کو پروان چڑھایا۔ ان جاسوسی ناولوں میں سب سے بڑا کمال ابن صفی کے ناولوں کا تھا، جن کے بارے میں دنیا کے معروف ناول نگار اگاتھا کرسٹی نے کہا تھا کہ اگرچہ میں اردو نہیں جانتی، لیکن مجھے بر صغیر کے جاسوسی ناولوں کے بارے میں معلومات ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی اصل ناول نگار تھا، ابن صفی۔ اردو کے نقادوں کی نظر میں جاسوسی ادب کی جو بھی اہمیت ہو، اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ آج تک اردو کے کم ہی کسی دوسرے ادیب کو پڑھا گیا ہو جس قدر ابن صفی کو پڑھا گیا ہے۔ ان کی کتاب آنے سے پہلے پڑھنے والے ایڈوانس بکنگ کرا لیا کرتے تھے۔ ممتاز صحافی اور جنگ لندن کے ایڈیٹر ظہور نیازی بھی ابن صفی کے مداحوں میں سے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ موٹر سائیکل بہت تیز رفتاری سے چلایا کرتے تھے۔ وہ اور ان کے دوست ابن صفی کا ناول حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ریگل پہنچتے، اور موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہی ان کے دوست ناول پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور سفر کے اختتام پر ناول مکمل ہو جاتا تھا۔ ابن صفی کے چاہنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں۔ حیدرآباد کی لائبریریوں میں اس زمانے میں ابن صفی کے ناول سب سے زیادہ پڑھے جاتے تھے۔ حیدرآباد میں گلی گلی آنا لائبریریاں قائم تھیں، جبکہ میونسپل کارپوریشن کی لائبریریوں میں بھی کتابوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ امریکن سینٹر اور برٹش کونسل میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حیدرآباد کا نیشنل سینٹر بہت بڑا مرکز تھا، جہاں طلباء کی بڑی تعداد کتابیں پڑھنے، رسالے پڑھنے اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب کتابوں کا ذوق و شوق ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ابن صفی اور اشتیاق احمد کے ناول کے پڑھنے والے کم نہیں ہوئے ہیں۔ نوجوان نسل اب بھی ان کتابوں سے اور ان ناولوں سے دلچسپی رکھتی ہے۔